اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حقائق ٹی وی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ امائلہ سلطان۔ ناظرین، ہم بات کریں گے میدان کربلا کے حوالے سے۔ 10 محرم الحرام تک جو واقعات پیش آئے، شہادتیں ہوئیں، ان سے کم و بیش ہر مسلمان واقف ہے، لیکن 10 محرم الحرام کے بعد اہل بیت کو کیا کیا مسائل کا سامنا رہا اور ان کے ساتھ کون کون سے واقعات رونما ہوئے، اس حوالے سے ہمارا جو علم ہے وہ بہت ناقص ہے، اور بہت سے مسلمانوں کو نہ تو ان واقعات کا پتہ ہے، نہ ہی ان ڈیٹیلز کا ہمیں زیادہ گہرائی سے ہمیں پتہ ہے اس چیز کا۔ اسی لیے ہم لوگوں نے ایک سیریز کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں علامہ طاہر العصری صاحب جو ہیں وہ میدان کربلا کے بعد کے واقعات ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ ہمارے ناظرین کی اور ہماری بھی نالج میں جو ہے اضافہ ہو سکے۔ علامہ صاحب، آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے وقت دیا۔ آج ہم اپنی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کہاں سے، کس واقعے سے اس کا آغاز کرنا پسند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حقائق ٹی وی انتظامیہ کا انتہائی شاکر ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع کا آغاز کیا اور لوگوں کو بعد از واقعہ کربلا جو پیش آیا اس کی آگاہی کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا۔ ناظرین محترم، اس کے 3 مراحل ہیں۔ جو کربلا کا سانحہ ہے اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جس کا باقاعدہ آغاز ہوا امام حسین علیہ السلام کی ہجرت سے، جب آپ نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا۔ آپ کا جو پہلا قیام تھا وہ مکہ تھا، وہاں آپ کم و بیش 4 مہینے رہے۔ یہ تھا پہلا مرحلہ۔ دوسرے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے آپ کا مکہ سے خروج اور کربلا میں ورود۔ مکہ چھوڑا اور 2 محرم کو آپ نے میدان کربلا میں آ کر اپنے خیموں کو نصب کیا۔ یہ تھا دوسرا مرحلہ۔ 2 محرم سے لے کر عصر عاشور تک، 10 محرم کی عصر تک وہاں پر آپ کا قیام رہا۔ عاشورہ 10 محرم 61 ہجری کو صبح کے وقت جنگ کا آغاز ہوا، اور شام ڈھلنے سے پہلے جو قافلہ امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں چلا تھا، اس میں جتنے بھی انصاران حسین تھے، جتنے بھی ہاشمی جوان تھے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ وہ 3 بنیادی مراحل تھے جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیے۔ عصر عاشور کو شہادتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ عصر عاشور کو کربلا کا اختتام نہیں ہوا، بلکہ شہادتوں کے بعد ایک نئی کربلا نے جنم لیا۔ جب مدینہ چھوڑا امام حسین علیہ السلام نے، تو اس وقت قافلہ سالار خود امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات تھی، لیکن جب شہادتوں کے بعد اسی یزیدی سپاہ نے اہل بیت اطہار کی عصمت و طہارت مستورات کو بغیر پالانوں کے اونٹوں پر سوار کیا اور انہیں رسن بستہ کیا، رسیوں سے انہیں ان کے ہاتھوں کو باندھا، بچوں کو بے پالانہ اونٹوں پر بٹھایا جو پالانوں کے بغیر تھے، اور ایک واحد مرد بچا جو امام حسین علیہ السلام کے جانشین تھے اور وقت کے امام تھے۔ سید سجاد ان کا لقب ہے، زین العابدین ان کا لقب ہے، اور علی ان کا نام تھا، علی ابن الحسین۔ وہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا، وہ پھر بعد از شہادت ان قافلہ سالاروں کی، وہ خواتین کی، مستورات کی اور بچوں کے جو قافلہ سالار تھے، وہ سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہا تھے۔ اب یہ واقعات اتنے تسلسل کے ساتھ ہیں، اور اہل تشیع اور اہل سنت مورخین نے ان واقعات کو اپنی کتابوں میں، اپنی تاریخ کی معتبر کتابوں نے، معتبر مورخین نے ان واقعات کو بہت تفصیل کے ساتھ اور شرح کے ساتھ لکھا ہے۔ تاریخ تبری نے بھی لکھا ہے، اس میں ابن ہشام نے بھی لکھا ہے،
جو بعد از شہادت واقعات ہیں کربلا کے 61 ہجری 10 محرم کے بعد جو واقعات ہیں، ان تمام مورخین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ ہمارا وقت کیونکہ اس پروگرام کا اتنا تفصیلی نہیں ہوتا، ہم نے مختصر وقت میں رہتے ہوئے جو ان واقعات کے جو اہم نکات ہیں اپنے ناظرین تک ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ وہ پہنچ جائیں۔ بالکل۔ اب جب یہاں پر جو ایک بنیادی چیز ہے جو کربلا میں پیش آئی، وہ یہ آئی کہ یزیدی سپاہیوں نے پسر سعد کے کہنے پر اپنے سپاہیوں پر نماز جنازہ بھی پڑھی، انہیں کفن بھی دیا اور انہیں دفن بھی کیا۔ ابن زیاد نے پسر سعد کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے سپاہی جو مارے گئے ہیں میدان کربلا میں، انہیں کفن بھی دو، انہیں دفن بھی دو اور ان کا جنازہ بھی پڑھو۔ لیکن ناظرین محترم، میں اہل اسلام سے یہ واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اسی ابن زیاد نے جو شہدائے کربلا تھے، جو خانوادہ اہل بیت تھے، جو خانوادہ رسالت سے شہید ہوئے تھے، اس نے کہا کہ انہیں ویسے ہی کربلا کی تپتی ریت پر اور جلتے سورج کے نیچے ویسے ہی رہنے دو۔ اس نے انہیں ان پر نماز جنازہ پڑھنے، انہیں کفن کر دینے اور انہیں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز جو آپ تک پہنچانا اس پروگرام کے ذریعے ہمارا مقصد ہے کہ کربلا شہادتوں کے بعد اختتام پذیر نہیں ہوئی۔ ناظرین محترم، اصل کربلا تو کربلا کے بعد شروع ہوئی ہے، بالکل، یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوگا تو پھر شہدائے کربلا کو، انصاران حسین کو کس نے کفن دیا، کس نے نماز جنازہ پڑھی اور کس نے انہیں دفنایا؟ بالکل۔ تو ناظرین محترم، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب 2 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے ہیں تو انہوں نے قریب کا جو گاؤں تھا بنی اسد، وہاں کے پہلے بچوں کو بلوایا، پھر ان کی عورتوں کو بلوایا اور پھر ان کے مردوں کو بلوایا تھا، اور اسی دن کے لیے بلایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کیونکہ اپنے زمانے کے امام تھے، وہ چشم امامت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمیں دفنائیں گے نہیں، ہمارے لاشیں یوں ہی بے گور و کفن اس کربلا کی تپتی ریت پر پڑے رہیں گے۔ تو آپ نے اس وقت ان بنی اسد کے لوگوں کو یہی پیغام دیا تھا کہ یہ بچے آئیں گے، کھیل کے بہانے آئیں گے تو کھیل کھیل میں ہی ہمارے لاشوں کے اوپر مٹی ڈال دینا۔ جب بچوں کو امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو کہا جاؤ اب ذرا اپنی ماؤں کو اور اپنی خواتین کو بھیجو۔ جب خواتین آئیں تو بنی اسد کی خواتین سے امام حسین علیہ السلام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جو مرد ہیں بنی اسد کے، وہ اگر یزیدی سپاہیوں سے ڈر جائیں تو تم آنا پانی بھرنے کے بہانے اور ہمارے لاشوں کے اوپر آ کر مٹی ڈال دینا۔ لیکن یہ واقعات کیونکہ خاصے طویل ہیں، ہم اختصار کے ساتھ اور اسے سمرائز کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں پیش کریں گے کہ کربلا کی شہداء کے ساتھ یہ ہوا۔ تو پھر با اجاز امامت پسر سعد کی قید سے امام زین العابدین علیہ السلام میدان کربلا میں تشریف لائے، اور انہوں نے انہی بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اس مشکل کا اور اس اپنی کنفیوژن کا اظہار کیا امام کے سامنے۔ جب امام تشریف لائے تو وہ لوگ آ چکے تھے شہداء کو دفنانے کے لیے، تو وہ امام کو پہچان نہ سکے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنا تعارف کروائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں علی ابن الحسین ہوں اور میں ہی اپنے ان شہداء کو دفن کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو بنی اسد کے لوگوں نے امام کو یہ کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ بدن کس کے ہیں، کس کے بدن ہے اور کس کا سر ہے، کیونکہ کسی بھی لاشے کے ساتھ اس کا سر تو ہے ہی نہیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے پھر بنی اسد کے لوگوں کو ہر بدن کا سر بتایا کہ یہ میرے بھائی علی اکبر کا بدن ہے اور یہ سر میرے بھائی علی اکبر کا ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا بدن ہے
اور یہ ان کا سر ہے، اور یہ میرے چچا عباس علمدار کا بدن ہے اور یہ ان کا سر ہے، اور یہ بدن میرے بابا امام حسین علیہ السلام کا ہے اور یہ ان کا سر ہے۔ لیکن سر تو وہ جو یزیدی سپاہی تھے وہ تو نو کے سینہ پر لے گئے، لیکن جو وہاں پر بچے تھے ان کی شناخت امام زین العابدین علیہ السلام نے کی۔ اس طرح ان کو دفنایا گیا۔ بنی اسد کے لوگوں نے امام زین العابدین کے ساتھ مل کر اس طرح شہدائے کربلا کی تدفین ہوئی تھی۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس واقعے کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ آئی ہوگی کہ اس کے بعد، کربلا کے بعد، شہادتوں کے بعد کس طرح سے جو واقعات رونما ہوئے، ان کی تدفین کا عمل کس طرح سے ہوا۔ ناظرین اگلے پروگرامز میں اس کے آگے کے جو واقعات ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے علامہ صاحب کے ساتھ، ان سے جانیں گے کہ اس کے بعد کون کون سے واقعات کس طرح سے رونما ہوئے۔ آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔